تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، یہاں پر جس حرف پہ زبر زیر پیش ہوگا اس حرف کو جلدی پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا میں کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ کریں گے، یعنی اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھائے گی۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر بھی قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر ما میں مد منفصل ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ قوف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو لین ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قو میں بھی واو لین ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا۔ او میں واو لین ہو رہا ہے اور قو میں بھی واو لین ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، صاد میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو یہ دو زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ وما میں الف مدہ ہے اور قو میں قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو لین ہے۔ لو میں واو مدہ ہے اور تو یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور نون میں اخفا ہوگا اور میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ببعید یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا اور یہاں پر وقف کی صورت میں دال میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور وقف کی صورت میں جزم یہاں پر آ جا رہا ہے تو قلقلہ بھی کریں گے، یعنی دال کی آواز اپنی مخرج سے ٹکر کھائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا۔ سین یہاں پر ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف کو نہیں پڑھیں گے جو بظاہر دیکھنے میں الف مدہ لگ رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے
تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ثم میں میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، تو میں واو مدہ ہے، اور بو مجمد ہے، مد منفصل ہے. اور الی میں یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا. مد لین عارض، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ان نون مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. اور ودود یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان ربی رحیم ودود. قالو، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور آئی میں یا لین ہے جو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، ماں میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور مما میں میم مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واو مدہ ہے. وَإِنَّ میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے. لنا را کا را میں کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یا مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے. ضاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور عی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا یہاں پر واولین ہے، اور لا میں الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہے. یہاں پر زا میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اور یہاں پر ما وجمد یہ مد منفصل ہے، آتا کہ نون میں اخفا ہوگا، اور علی میں یالین ہے، نا میں الف مدہ ہے. بعزیز یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واولین ہے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے. علیکم میں یالین ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذ. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم میں اظہار شفوی ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. انا نون مشدد غنہ ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے. تعملون دو میں واو مدہ ہے. محیط یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور تو میں قلقلہ ہوگا، اور تو حروف مستعلیہ میں سے تو اسے پر بھی پڑھیں گے، تو اس طرح سے ہوگا. ان ربی بما تعملون محیط. یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر واولین ہے. لو میں واو مدہ ہے، اور علا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم اظہار شفوی ہو رہا ہے. انی میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور عین میں بھی الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے.
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. سوفا یہاں پر واؤلین ہے، تعلمون منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. یہاں پر یا مدہ ہے اور لام الف مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا کیونکہ ہا ہے حروف حلقی میں سے. کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، وارتقبوا را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ عارضی ہے. یہاں پر جو الف جو ہے اس کے نیچے زیر تھا، لیکن وہ زیر کیا ہے، گر گیا کیونکہ عارضی تھا، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. بو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، انی میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یا مدہ ہے یہاں پر. معکم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. ولما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جیم جو مد ہے مد متصل ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا اور را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جئی یا لین ہے، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. شعائی یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر یا مدہ ہے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں واو مدہ ہے. معہو ہا الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. را کو پر صبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور صاد مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ واو، یہ دونوں الف اور یہ لام، اس سب میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گا. فاصبحوا صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ہو میں واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے اور یا میں الف مدہ ہے. یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. جیم میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. کألم یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف جر ملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس پہ ادغام تام کہتے ہیں. میم میں اظہار شفوی ہوگا. غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واولین ہے، فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے. کأن لم یغنوا فیہا، علام الف مدہ ہے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف جر ملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. لمدین دال میں قلقلہ ہوگا. کما میں الف مدہ ہے. اور ثمود یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. نام الف مدہ ہے، منہ میں واو مدہ ہے، سین میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. نام الف مدہ ہے. وسلطا طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ الا لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں پر را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، او میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں الف میں یہ گول نشان ہے، یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے، اور ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ او میں جو مد یہ مد منفصل ہے، میم میں زار شفوی ہوگا، را میں زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، اور عون میں واو لین ہے تو اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا، اس کو جس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ۔ وما میں مد منفصل ہے، امیم میں اظہار شفوی ہوگا، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔